حضور نے فرمایا پہلی بار فرشتہ آیا جبرائیل امین، اس نے آ کر کہا 1 سال کے لیے اگر بندہ توبہ کا ارادہ کر لے، ایک مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرنی شروع کر دے، اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پتہ کیسے چلے گا کہ 1 سال رہ گیا ہے کہ وہ توبہ شروع کر دے؟ بندے کا تو پتہ ہی نہیں چلنا۔ گھر سے ماہروں نے بھیجنا ہے کہ جاؤ سبزی لے آؤ، وہ گاڑی لے کے گئے، گاڑی بجی ہے ٹالی نال، یار پار ہو گئے، موت کا تو پتہ ہی نہیں چلنا، پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا یا رب العالمین بے شک یہ احسان تیرا بڑا ہے کہ 1 سال پہلے بندہ توبہ شروع کر دے، تو بخشنے پہ مہربان ہے، لیکن یہ بات مجھے قبول نہیں ہے، میری امتی کی لا علمی کی بھی حد ہے، میری امت کو پتہ کیسے چلے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 1 مہینہ پہلے، اللہ کے نبی نے وہ بھی قبول نہ کیا، پھر اللہ نے فرمایا 10 دن پہلے، پھر اللہ کے نبی نے وہ بھی نہیں قبول فرمایا، پھر کہا 1 گھنٹہ پہلے، اللہ کے نبی نے وہ بھی قبول نہیں کیا، پھر کہا 1 منٹ پہلے، اللہ کے نبی نے وہ بھی قبول نہیں کیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ سارے نبی کہتے رہے یا اللہ میری امت پہ عذاب بھیج، جتنی برائیاں ان کی امتوں میں تھیں اس سے کئی گنا زیادہ برائیاں اس امت میں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اے لوگوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ساری برائیاں وہی لیے بیٹھے ہو، وہ ساری برائیاں تم میں موجود ہیں۔ جس کے لیے صالح نے بد دعا کی، جس کے لیے نوح نے بد دعا کی، جن نبیوں نے بد دعائیں کی تھی جن برائیوں کو دیکھ کے، وہ ساری برائیاں تم میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ کے محبوب کی شان میں قرآن یہ پیغام دے کے کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں نے تم پر یہ عذاب اس لیے نہیں بھیجا کہ تم میں میرا نبی موجود ہے۔ بولو سبحان اللہ، تم میں میرا نبی موجود، اونچا بولو تم میں میرا، اور سے بولو بھائی تم میں میرا نبی موجود، آواز ہی نہیں آتی، پھر بولو تم میں میرا نبی موجود ہے۔ میرا خیال ہے تمہارے دل میں ابھی تک نہیں آیا، اونچا بولو۔ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ادب ڈال دیا نا کہ حضور کی قدر کرنی ہے تو زور سے بولنا ہے تم میں میرا نبی موجود ہے، تم میں میرا نبی موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب تک یہ کلمہ زبان سے پڑھتے رہو گے یہ اندر نہیں جاتا، یہ کلمہ اندر نہیں جاتا۔ کلمہ وہ پیارا ہے جو دل سے پڑھا جائے۔ سیابی بھی وہی سیابی ہے، وہ سیابی نہیں ہے جس نے زبان سے کلمہ صرف پڑھا ہے، سیابی وہ ہے کہ جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ اور دل سے کلمے کی شرط کیا ہے؟ نبی دنیا سے چلے گئے اور کربلا میں کھڑے ہوئے اس پورے ہجوم کے اندر جب حسین ابن علی کی لبوں پر سوٹی ماری جا رہی تھی تو صحابی پہچانا جا رہا تھا جو یہ کہہ رہا تھا مردود نیچے کر، ان لبوں پر میں نے نبی کے ہونٹ دیکھے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ صحابی کی پہچان سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابی نبی کے زمانے میں بھی اہل بیت کا نوکر تھا اور نبی کے زمانے کے بعد بھی اہل بیت کا نوکر تھا۔ تو کلمہ زبان سے کم یقینی ہے، دل والا زیادہ ہے۔ اب دل والے کلمے کا ایکس رے کیسے کریں؟ ایک بندہ، ایک کافر آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھو بھائی مسلمان ہو تو کہتا ہاں جی ہوتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تو وہ مسلمان ہے، اس کا ایکس رے کیسے کریں گے بھائی؟ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اندر سے ٹھیک ہے؟ اس کے اندر چیک کرنے کے لیے سب سے ضروری بات ہے اس کے سامنے تذکرہ علی کرو، علی کی بات کرو گے تو پیشانی اس کی کھلی ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ یہ ایکس رے ہے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، ہر حلالی اور حرامی کی پہچان ہے جس کے سامنے علی کی بات کرو اور اس کا پیشانی کھلی ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، آج کے بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
ادب رسول کا کون کرے؟